الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، گفتگو کا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت. بات تھی جناب خضر علیہ السلام پر. اللہ نے موسیٰ کا استاد بنا کے حضرت خضر کو بھیجا. اللہ نے جناب خضر کو لمبی حیات عطا فرمائی، یہاں تک کہ جناب خضر اب بھی زندہ ہیں. جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو حضرت خضر حضرت حجت کے ساتھ تشریف لائیں گے. اللہ نے 4 نبیوں کو زندہ رکھا: حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ. 2 نبیوں کو آسمانوں پہ زندہ رکھا اور 2 نبیوں کو زمین پہ زندہ رکھا. حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ رکھا. حضرت خضر
اور حضرت الیاس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر باقی رکھا اور زمین کے لیے زندہ رکھا۔ مفصل اہل بیت اطہار سے روایات ہیں، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا۔ حضرت خضر اہل بیت اطہار کے پاس آتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بات چیت کرتے ہیں، جو بھی اتفاقات اس زمین پہ ہوتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے اہل بیت اطہار کے پاس آتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل روایت بھی بیان کی تھی، یونس بہل قائم، حضرت خضر کے ذریعے حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سکون حاصل کرتے ہیں، اپنی تنہائی کو دور کرتے ہیں حضرت خضر کے ذریعے۔ چھٹے امام نے ایک طولانی روایت میں ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے جلسات میں آتے ہیں، اور خاص کر جہاں بھی خضر کا ذکر ہوتا ہے جناب خضر پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ روایت ہے چھٹے امام سے، جہاں بھی جناب خضر کا تذکرہ ہو جناب خضر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر یہاں جناب خضر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یقیناً حضرت خضر یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ مولا نے فرمایا جب بھی ہم اہل بیت اطہار کو سلام کرو تو حضرت خضر کو بھی اپنے سلام میں یاد رکھو، سلام کرو۔ حضرت خضر ان نبیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت پر سب سے پہلے تعزیت عرض کی۔ آپ جب انشاءاللہ نجف اشرف جائیں گے تو جو چھوٹا سا امیر المؤمنین کا زیارت نامہ ہے جس میں مختلف زیارتیں ہیں، ایک زیارت حضرت خضر سے بھی ہے جو حضرت خضر نے نجف اشرف آ کے مولا علی کے مزار کے سامنے تلاوت فرمائی۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بتا سکوں کہ جناب والا حضرت خضر کا اہل بیت اطہار سے گہرا رشتہ تھا، اور مولا نے یہ بتا دیا کہ جناب والا یہ جو ہمارے درمیان بھی بحث ہوتی ہے کہ جناب خضر نبی تھے یا نبی نہیں تھے، یا صرف اللہ نے ایک عالم بنا کے بھیجا جناب ذوالقرنین کی طرح، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ ان تمام گفتگو پر پانی ڈالنے کے لیے کل میں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ جس میں مولا نے فرمایا ان الخضر علیہ السلام کان نبی مرسلا، جناب خضر نبی تھے، مرسل تھے۔ بعث اللہ تعالی الی قومہ، اللہ تبارک و تعالی نے جناب خضر کو ایک قوم کی طرف بھیجا تھا۔ جناب خضر کا کمال یہ تھا کہ ما جلس علی ارض بیضاء الا واخضرت، جس بنجر زمین پر جناب خضر بیٹھتے تھے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، اسی لیے جناب خضر کو جناب خضر کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ جناب خضر نبی یہ مرسل ہیں، نبی یہ مرسل ہیں جو اہل بیت اطہار کے پاس آتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بات چیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ موسم حج میں عرفات میں عرفہ کے میدان میں جب مؤمنین دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو حضرت خضر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب آئیے جناب والا ہم اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھیں۔ موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت، انبیاء کا تذکرہ، اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار میں وہ پائی جانے والی صفات کہ جو انبیاء کی طرف اشارہ کی گئیں۔ جناب خضر کی سب سے بارز صفت کیا ہے؟ سب سے بارز صفت یہ ہے کہ جناب خضر اب تک زندہ ہیں۔ یہ جو اللہ 4 نبیوں کو زندہ رکھ رہا ہے، گویا حضرت حجت کی غیبت پر دلیل بنا رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے کہ کل کو کوئی حضرت حجت کی طولانی عمر پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ جناب والا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امام زمانہ اب تک زندہ ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعنوان دلیل 4 نبیوں کو زندہ رکھا اور بتا دیا کہ جس طرح سے ہم نے خضر کو زندہ رکھا، جس طرح سے ہم نے عیسیٰ کو زندہ رکھا، جس طرح سے ہم نے ادریس کو زندہ رکھا، جس طرح سے ہم نے الیاس کو زندہ رکھا، اسی طرح حضرت حجت کو ہم نے زندہ رکھا جو ظہور فرمائیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔
عیسیٰ آب حیات پی کر زندہ ہیں، حضرت حجت اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہیں۔ یہ ایک صفت جو حضرت خضر اور حضرت حجت میں پائی جاتی ہے۔ اچھا جناب والا، اب ظاہر سی بات ہے، بات آ گئی جناب خضر کی عمر پہ اور طولانی عمر پہ اور زندہ رہنے پہ، تو کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کی زندگی پر گفتگو نہ کی جائے، امام زمانہ کی طول عمر پہ گفتگو نہ کی جائے، امام زمانہ کی طولانی عمر پہ گفتگو نہ کی جائے۔ میں اپنے بچوں، اپنے ہمسن و کمسن کے لیے اپنے دل کے دو چار جذبات بیان کرتا چلوں تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی سب تو ضبط ہو جائے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے نا جناب والا امام زمانہ کہ زندہ ہونے پہ دلیل کیا ہے، کیا دلیل ہے کہ حضرت حجت اب تک زندہ ہے، کہ یہ جناب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، اگر سانسیں اپس اینڈ ڈاؤن چل رہی ہیں، اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو سمجھ جائیے امام زمانہ زندہ ہیں۔ اگر آپ کی دھڑکن چل رہی ہے تو سمجھ جائیے امام زمانہ زندہ ہیں، اللہ کی حجت ہے۔ اچھا جناب، جی جناب، حدیث کی طرف دیکھیے، امام کیا فرماتے ہیں؟ لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، یہ حدیثیں بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر اس زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے گی۔ یعنی ہمارا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی حجت زندہ ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت ہے، امام زمانہ کا وجود ہے، امام زمانہ کے وجود سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، امام زمانہ کے وجود سے ہماری دھڑکنیں چل رہی ہیں۔ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کی کوئی حجت نہ ہو تو زمین دھس جائے گی۔ اللہ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ ایک نجف اشرف کے بہت بڑے عالم دین، ظاہر سی بات ہے اب جن دلیلوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، علماء تو ان دلیلوں پہ اکتفا نہیں کرتے نا، علماء کو بڑی بڑی دلائل چاہیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے مخالفین بھی ہیں، انہیں بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے مسجد سہلہ جا کر استغاثہ کیا مولا کی خدمت میں کہ مولا آپ خود کیوں نہیں اپنے وجود پہ دلیل دیتے، آپ دلیل دیجئے اپنے وجود پر، آپ دلیل دیجئے کہ آپ زندہ ہیں، اور اس زندگی پر بہترین دلیل کیا ہے قرآن سے جو میں مخالفین کے درمیان پیش کر سکوں۔ مسجد سہلہ میں جا کے انہوں نے استغاثہ کیا، ملاقات ہوئی حضرت سے، خواب میں ہو یا ظاہری طور پہ ملاقات ہو، منتہا ملاقات ہوئی، سلام وعلیکم السلام۔ مولا نے فرمایا تمہیں دلیل چاہیے؟ جی مولا ہمیں دلیل چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتوں پہ تو نظر ہے ماشاءاللہ سے۔ جی الحمدللہ قرآن پہ نظر ہے، آیتوں پہ نظر ہے۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جناب ذنون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جناب یونس کے بارے میں، جناب یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ یہ امام زمانہ دلیل دے رہے ہیں اپنے وجود پر، جناب یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں باقی رکھتا۔ بے توجہ، یہ امام زمانہ اپنے وجود پہ دلیل دے رہے ہیں، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اب ذرا سوچئے اور غور کیجئے، اتنا کہنے کے بعد امام چلے گئے۔ اب یہ عالم دین حیران و پریشان، کیا بہترین دلیل ملی؟ اب یہ ہمارا ذہن ہے جو ہم نتیجہ نکالیں گے۔ ذرا سوچیں اور تصور کریں، وہ خدا جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اس کائنات میں حضرت حجت کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو اللہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندہ رکھ سکتا ہو، وہ حضرت حجت کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ میں نے شاید کسی خصوصی نشست میں یا دوپہر والی مجلس میں یہ دو چار جملے عرض کیے تھے۔ جناب
امام زمانہ پہ یہ ظاہر سی بات ہے شیطان صفات لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال ہیں، کوئی مقابلہ نہیں اس مثال کا، بہت گھٹیا مثال ہے، لیکن جب سامنے والا شیطان صفات ہو، شیطانی حرکات کا مالک ہو، تو اسے سمجھانے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب تک امام زمانہ کو زندہ رکھا ہو؟ اچھا جناب، شیطان زندہ ہے یا نہیں؟ شیطان زندہ ہے یا نہیں؟ کمال کے آدمی ہوں، شیطان کے زندہ ہونے پہ یقین ہے، حضرت حجت کے زندہ ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ شیطان کے زندہ ہونے پہ یقین ہے، حضرت حجت کے زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے۔ کہنے لگے صاحب وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے زندہ رکھا۔ میں نے کہا واہ، اللہ ایک بری طاقت کو اپنی مرضی سے زندہ رکھ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اچھی طاقت کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو تمام انبیاء کے وارث ہوں گے۔ وہ کیا مولا کے نورانی جملات، خوبصورت جملات، جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے، کعبے پہ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں اس زمین پر اللہ کا بقیہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے، بس میں یہاں سے ایک نئی بحث کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو کس طرح سے مومنین کے دل خوش ہوں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ مومنین کہ جن کے دلوں میں امام زمانہ کے ظہور کے بعد جینے کی تمنا ہے، جنہیں امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام زمانہ کے ساتھ رہنے کی تمنا ہے، اور کیوں نہ تمنا ہو، ہم تو تمنا کرتے ہیں۔ صبح صبح جب ہم دعائے عہد کھولتے ہیں نماز فجر کے بعد تو کیا جملات کہتے ہیں؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اے میرے پروردگارہ ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ۔ کیا جملے ہیں خدا کی قسم! جب صبح دعائے عہد پڑھیں نا تو ان جملوں پہ غور کریں، یقین کریں آپ کا دل ان جملوں کے ساتھ روئے گا، آپ کے دل میں اشتیاق بڑھے گی امام زمانہ کے لیے۔ ہم امام زمانہ کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگارہ اگر غیبت امام زمان طولانی ہو گئی، ہم تو یہی دعا کریں گے نا پروردگارہ ہمارے اسی دور میں حضرت حجت کا ظہور فرما، لیکن ان کیس کسی مصلحت کی وجہ سے ظہور حضرت حجت ہمارے مرنے کے بعد ہوا، اگر ہمیں موت آ جائے ظہور سے پہلے، فاخرجنی من قبری، اے میرے پروردگارہ ہمیں بھولنا نہیں، ہم امام زمانہ کا تذکرہ کرنے والے لوگ تھے، ہمیں ہماری قبروں سے نکالیے، ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہو، ہمارے جسم پہ کفن ہو، ہم امام زمانہ کے ساتھ مل کے قاتلین امام حسین کا بدلہ لیں، قاتلین امام حسین سے انتقام لیں امام زمانہ کے ساتھ۔ ہم دعا کرتے ہی نہیں، دعا کرتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، اے میرے پروردگارہ اس ابھرتے ہوئے سورج کی زیارت نصیب فرما، اس ابھرتے ہوئے سورج کی زیارت۔ کبھی جب آپ نے یہ جملہ کہا نا صبح صبح نماز فجر کے بعد، اس جملے کے ساتھ ساتھ کیا وہ دل میں ارادہ بھی تھا امام زمانہ کو دیکھنے کا؟ امام زمانہ کے لیے اشتیاق تھا، امام زمانہ کے لیے تڑپ تھی؟ ارنی طلعت الرشیدہ، یہ جتنے نور بنا کے پیش کیے جاتے ہیں جو ہم سے کہا جاتا جناب یہ نور وہ نور وہ نور وہ نور، یہ نور حقیقی ہے، یہ نور حقیقی ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد عقلیں مبہوت ہو جائیں گی، محو ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے جناب یوسف کے قصے میں زلیخا نے عورتوں کو بٹھایا اور ایک ایک پھل دے دیا اور کہ جیسے یوسف کا گزر ہو اسے کاٹ دینا، عورتوں نے کاٹا، لوگوں نے کہا جناب اپنے ہاتھوں کو بھی تو دیکھو، ہاتھ دیکھے تو ساتھ میں ہاتھ بھی کٹے ہوئے پھلوں کے ساتھ، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا۔ مفسرین کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے صاحب
ذرا یہ تو بتائیے، عورتوں سے کہا گیا تھا پھل کاٹنے کو، انہوں نے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں، مفسرین فرمائیں کہ جناب والا یہ عورتیں یوسف کی خوبصورتی میں اتنی محو ہو گئی تھیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے یا پھل۔ میں بات ایک کر رہا ہوں، ساری باتیں اپنے ذہنوں میں لیجئے، سمجھئے، یہ جو سینوں پہ ہاتھ لگتے ہیں درد نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عزادار جمال یوسف زہرا میں محو ہو جاتے ہیں امام حسین کے جمال میں۔ اسی طرح حضرت حجت کو جس نے دیکھا نا، جس نے حضرت حجت کو دیکھا، اس کی زندگی عوض ہو گئی۔ آپ دعا کیجئے، اے میرے مولا، شاید ہم گنہگار ہیں، لیکن مولا کیا گنہگار آپ کے پاس آنے کا حق نہیں رکھتے؟ مولا اگر کوئی انسان گنہگار ہو تو اسے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ مولا ہم گنہگار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ مولا اگر آپ ایک لطف کر دیں، ایک ہاتھ سر پہ رکھ دیں، مثال کے طور پہ کان میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر دیں تو مولا ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی عوض ہو جائے گی۔ ہم گنہگار ہیں، مولا جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا حضرت حجت، امام زمانہ سے استغاثہ کریں، امام زمانہ سے توسل کریں، امام زمانہ سے متمثل ہو، متمسک ہو۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کس امام کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم انبیاء کے فضائل سنتے، ہم ائمہ کے فضائل سنتے، ہمیں اگر پتہ چل جائے نا کہ امام زمانہ کی عظمت کیا ہے، امام زمانہ کا مرتبہ کیا ہے، مرتبے کے لیے آپ نے پوری زندگی چھٹے امام کے فضائل سنے، چھٹے امام کا کمال، چھٹے امام کا علم، کس طرح سے چھٹے امام نے مکتب کو پروان چڑھایا، کس طرح سے چھٹے امام نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی، اور تربیت کرنے کے بعد آج اس مکتب کو مکتب جعفریہ کا نام دیا۔ یہ سارے فضائل و کمالات جب ہم امام صادق کے بارے میں سنتے نا، سننے کے بعد پھر امام صادق کا ایک جملہ مولا فرماتے ہیں، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں حضرت حجت کے دور میں ہوتا تو میں ان کی خدمت کرتا۔ کس امام کے دور میں آپ ہیں؟ کس امام کے دور میں آپ ہیں؟ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو ان کی خدمت کرتا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ، اللہ نے ایک امام کو باقی رکھا ہے، ایک امام کو باقی رکھا ہے، اور وہی باقی ماندہ امام تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ یہ خیر بھی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی اذانوں میں خیر ہو۔ جن کی اذانوں میں خیر نہ ہو، ان کی زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوتا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مؤمن ہو۔ اگر تم مؤمن نہیں ہونا جناب، تو وہ جو اللہ کا باقی ماندہ امام ہے وہ تمہارے لیے خیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا جملہ ہے جناب والا، کیا آیت ہے یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتے نا، نئے امام کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ یہ جو نئے اماموں کی تلاش کی جا رہی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے، خیر ہے۔ کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، یعنی امام زمانہ تمہارے امام ہیں اگر تم مؤمن ہو۔ اب دیکھیے جناب والا، اس معاشرے میں کوئی نظر آئے جو کسی نئے امام کی تلاش میں جا رہا ہو یا لوگوں کو ورغلا رہا ہو کہ جناب والا اب ہمیں کسی نئے امام کی ضرورت ہے، تو سمجھ جائیے اس کا شمار مومنین میں سے نہیں ہے۔
اس کا شمار مومنین میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے امام کو باقی رکھا ہے، اللہ نے امام کو باقی رکھا ہے کہ جناب والا فلاں مذہب کی مثال دی جا رہی ہے، فلاں فرقے کی مثال دی جا رہی ہے، فلاں فرقے کی طرح ایک امام کی پیروی کرو۔ ہم بھی تو کہتے ہیں ایک امام کی پیروی کرو، ہمارے پاس تو دوسرا امام کوئی ہے ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم کسے امام مان رہے ہو، ہمیں نہیں پتا۔ ہم اس امام کو جانتے کہ جس امام کے بارے میں رسول گرامی نے فرمایا من ماتا ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میں اس امام کو جانتا ہوں، کوئی اور بھی امام ہے، کوئی اور بھی امام ہے۔ اچھا، ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جناب والا مجتہدین کی طرف اشارہ۔ مجتہدین ہماری جان ہے، ہم سارے کے سارے یہاں مقلد ہیں، سارے کے سارے تقلید کرتے ہیں۔ یہ مس لیڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہو جائے نا، یہ دیکھو شاید مجتہد کی طرف اشارہ۔ مجتہد الگ شے ہے، اہل بیت اطہار الگ ہیں۔ بھائی ہم نے جب معاشرے میں علی کو اللہ بنانے نہ دیا ہو تو ہم کسی مجتہد کو امام کیسے بنانے دیں گے؟ بھائی شیعہ بنو، نہ غالی نہ مقصر، ویسے شیعہ بنو جیسے اہل بیت اطہار نے تم سے مطالبہ کیا، جیسا مطالبہ کیا۔ اب جناب والا یہ نہایت شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ شاید آپ لوگوں تک وہ تمام باتیں پہنچی ہوں۔ شرم کی بات ہے کہ جناب والا آپ کسی فرقے کی مثال دو، فلاں اسماعیلیہ فرقہ ان کا ایک امام ہے، اب وقت آ گیا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی کسی ایک امام کو چنیں۔ ہاں، چنتے وہ ہیں کہ جن کا مزاج ثقیفائی ہو۔ غدیری مزاج رکھنے والوں کے لیے مولا اوپر سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے۔ چنے وہ کہ جن کا مزاج ثقیفائی ہو۔ جناب والا امام زمانہ ہے، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ امام زمانہ تمہارے لیے خیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ اگر مومن ہوگے تو تمہارے لیے امام زمانہ حجت ہے۔ آپ لوگوں کو بے شک ایک امام کی طرف ہونا چاہیے، لوگوں کو امام زمانہ کے پاس لاؤ، لوگوں کو لاؤ۔ یہ ایتام آل محمد ہے، ان کا ہاتھ پکڑو، امام زمانہ کی دہلیز پہ لے کے آؤ، امام زمانہ سے متمسک کرو، امام زمانہ سے متوسل کرو، اس امام سے متمسل کرو کہ جس امام کی ہر صبح دعائے عہد میں ہم بیعت کرتے ہیں۔ کس کی بیعت کرتے ہیں؟ کہاں ہے جناب والا؟ دعائے عہد کے جملے پڑھیے، اجدد فی صبیحۃ ھذا اليوم، آج کی صبح ہم پھر سے تجدید بیعت کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ تجدید بیعت کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کے ساتھ۔ امام زمانہ کے پاس لوگوں کو لے کے آؤ۔ خلاصہ امام زمانہ کی عظمت، امام زمانہ کا مرتبہ، امام زمانہ کی فضیلت، امام زمانہ کا کمال اگر ہمیں معلوم ہو جائے، یہ جو بے شک ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے، حسن و حسین کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت نہیں ہے۔ بے شک امام زمانہ کی محبت ہے، کہیں نہ کہیں قصور ہماری طرف سے ہے جو ہم نے امام زمانہ کا تذکرہ کم کیا، ہم نے امام زمانہ کا تذکرہ کم کیا، وگرنہ امام زمانہ کی عظمت دیکھیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مہدی طاؤوس اہل الجنہ، امام زمانہ یونک پرسنالٹی ہیں اہل بیت کے درمیان، یونک پرسنالٹی ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کیا مثال دی مولا نے، کیا مثال دی؟ مہدی طاؤوس اہل الجنہ، طاؤوس کسے کہتے ہیں؟ مور۔ مور دیکھا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا خوبصورت پرندہ بنایا، پرندوں کا بادشاہ ہے مور۔ کیا رنگ برنگی پر دیے، مختلف کلر اس کے پروں میں رکھے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے مور کو بادشاہ بنایا تو بادشاہ کے سر پہ ایک تاج بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے مور کے سر پہ ایک تاج بھی بنا دیا، تاج بھی بنا دیا، اور کہہ دیا جناب والا یہ پرندوں کا بادشاہ ہے، اس سے خوبصورت کوئی پرندہ نہیں ہے۔ مولا نے مثال دیے، میری اور آپ کی کیا جرات، کیا حیثیت جو بولے، زبان کھولے۔ مولا نے فرمایا مہدی طاؤوس اہل الجنہ،
کہ حضرت حجت اہل جنت کے درمیان بیان رکھتا ہے. کس طرح سے مور اٹریکٹیو ہوتا ہے. اسی طرح امام زمانہ کی پرسنالٹی اٹریکٹیو ہے. تمام انبیاء امام زمانہ کے ارد گرد طواف کریں گے. تمام انبیاء موسیٰ، عیسیٰ، خضر، یہ سارے کے سارے امام زمانہ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. جملات ہیں. جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے تقدم بسم اللہ، آئیے نماز پڑھائیے. وہ جناب عیسیٰ کا کیا جملہ ہوگا؟ انما بعثت وزیرا لست امیرا. ارے مولا، ہمیں آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہے، امیر بنا کے نہیں بھیجا گیا. نبی کہے گا ہمیں وزیر بنا کے بھیجا گیا، امیر بنا کے نہیں بھیجا گیا. آئیے جناب، جب حضرت کا ظہور ہوگا نا، حضرت خطبہ دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے. اچھا جناب، تم انبیاء کی باتیں کرتے تھے نا، انبیاء کا عصا، موسیٰ کا یہ، اور نمیدنم عیسیٰ کا یہ کمال، داؤد کا یہ کمال، یوسف کا یہ کمال، ابراہیم کا یہ کمال، اسحاق کا یہ کمال. تمہیں سارے کمالات دیکھنے ہوں تو آؤ میری طرف نگاہ کرو. تمہیں سارے کمال دیکھنے ہوں تو میری طرف نظر ڈالو. امام زمانہ خطبہ دیں گے اور خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہ انا وارث الانبیاء. میں زمین پر اللہ کا بقیہ ہوں، میں ہی تو انبیاء کا وارث ہوں. میں انبیاء کا وارث ہوں. انا وارث آدم صفوۃ اللہ، انا وارث نوح نبی اللہ، انا وارث ابراہیم خلیل اللہ، انا وارث موسیٰ کلیم اللہ، انا وارث عیسیٰ روح اللہ، انا وارث محمد حبیب اللہ، انا وارث علی امیر المؤمنین، انا الحق بالحق والحق. کہ میں آدم کا وارث ہوں، میں یوسیٰ کا وارث ہوں، میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں زکریا کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں موسیٰ کلیم اللہ کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں یوسف کا وارث ہوں، میں اسحاق کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں. خدا کی قسم اس روئے زمین پر میرے سوا کوئی حق نہیں ہے. ہم حق ہیں. آؤ تو صحیح، میرے قریب آؤ. ہم حق ہیں. انا بقیت اللہ، انا الحق، انا المہدی، انا القائم، واللہ انا الذی املأ الارض عدلا وقسطا. میں ہی وہ ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح سے یہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. میں ہوں. ایھا الناس انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید. میں تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. تقوی الہی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میری دعوت پر لبیک کہو. فإن الساعة آتیۃ لا ریب فیہ. قیامت نزدیک ہے جس میں کسی کی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. میری اطاعت کرو. امام زمانہ لوگوں کو بتائیں گے جناب والا یہ جو تم نے رٹے لگا رکھے تھے نا، فلاں زمانے کا علی، فلاں زمانے کا حسین، فلاں زمانے کا موسیٰ، فلاں زمانے کا عیسیٰ، اما گھبراؤ نہیں، اب حقیقی زمانے کا علی آ چکا ہے. میں زمانے کا علی ہوں، میں زمانے کا حسین ہوں، میں زمانے کا حسین ہوں. وہ زمانے کا حسین ہوگا، وہ زمانے کا علی ہوگا. اما یہ جو ہم زمانے کا علی، یہ زمانے کا حسن، زمانے حسین، کیا وہ زمانے امام حسن کی خوشبو نظر آتی ہے؟ کیا وہ زمانے امیر المؤمنین کی خوشبو نظر آتی ہے؟ جناب جا کے پڑھیے امیر المؤمنین کی عدالت، پڑھیے جا کے پڑھیے امیر المؤمنین کا انصاف، پڑھیے انصاف پڑھیے. جناب قمبر کو مولا نے فرمایا اسے 80 کوڑے لگاؤ. یہ عدالت علیوی بتا رہا ہوں، 80 کوڑے لگاؤ. جناب قمبر نے کوڑا اٹھایا، 1 2 3 4 5 6 10 20 50 70 80 کوڑے مار دیے. شرابی تھا، شراب پی کے آیا تھا. 80 کوڑے لگائے. جناب قمبر کو غصہ آیا کہ علی کی حکومت میں شراب پی رہا تھا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں. 1 کوڑا اور مار دیا، 81. ہم اور آپ کیا کرتے جناب؟
خوجے حضرات کہتے کوئی نہیں اپنا مومن بندہ ہے, اپنا خوجہ بندہ ہے. سید کہتے جناب سید ہے, کاظمی ہے, کیسے ہم اس کے ساتھ کچھ کر سکتے؟ اپنی پارٹی کا بندہ ہے, اپنا بندہ ہے, کنشاسا کا رہنے والا ہے, دوست ہے. یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ قمبر علی کا غلام, علی سے محبت عشق کرنے والا, علی کے لیے جان دینے والا, شدت غضب میں ایک کوڑا زیادہ مار دیا. علی کی دور حکومت میں شراب پی رہے ہو, ایک کوڑا زیادہ. یہ عدالت امیر المؤمنین ہے. شرابی علی کے پاس گیا. دیکھیں شرابی جانتا ہے, شرابی جانتا ہے. پہنچا نا مولا کے پاس کہ یا علی, اگر مجھ سے پوچھے نا کوئی کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عادل کون ہے, تو میں کہوں گا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب, جبکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا. کیسے پسند کروں؟ ابھی تو 80 کوڑے لگوا دیے, میں پسند نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ آپ سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے. لیکن مولا یہ جو قمبر ہے نا, انہوں نے غصے میں کھسیا کے ایک کوڑا زیادہ مار دیا. بس بتانا فرض تھا, آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. بلایا قمبر ادھر آؤ, قمبر کو باندھو. کوڑا یہ بھی نہیں, ہم ہوتے مولا کم سے کم کوڑے لگوا رہے تو کسی اپنے بندے سے لگوا دیجیے. اسی شرابی کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ جاؤ قمبر کے کوڑا لگاؤ, کہ جتنی تیز قمبر نے تمہیں مارا تھا نا اتنی تیز قمبر کے کوڑا لگاؤ. یہ ہے عدالت علوی, یہ ہے عدالت علوی. قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت العدالہ. پتہ ہے علی کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ علی کی عدالت بڑی سخت تھی, کوئی برداشت نہیں کر پاتا تھا علی کی عدالت کو. علی کا نظام حکومت سخت تھا. علی اپنے قریبی چاہنے والوں کو ڈانٹ دیتے تھے, ہڑکا دیتے کہ جناب والا تم یہ کیسی خیانت کر رہے ہو. یہ علی ابن ابی طالب کی عدالت تھی. اگر وہی عدالت, وہی زمانہ, وہی انصاف, وہی کرم, وہی بخشش, وہی مؤمنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت, وہی مؤمنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ اس زمانے کے علی کے ظہور کی دعا کرو. اس زمانے کے علی کے ظہور کی دعا کرو. اس زمانے کا علی پردہ غیب میں ہے. جب ظہور فرمائے گا تو لوگوں کو بتائے گا. یہ جناب والا انبیاء سے بار بار مقابلہ ہو رہا ہے نا. بس میں اپنی آخری بحث کی طرف جا رہا ہوں. انبیاء سے بار بار مقابلہ ہو رہا ہے نا جناب والا, کہ انبیاء ایسے, ائمہ ایسے, انبیاء ایسے, ائمہ ویسے. ایک اور آپ حضرات کی خدمت میں تجزیہ پیش کر دوں. بات ہے انبیاء اور اہل بیت. انبیاء کا مقام, اہل بیت کا مقام. انبیاء کی صفات, اہل بیت اطہار کی صفات. بات تھی خضر اور حضرت حجت. حضرت خضر کا مقام اور حضرت حجت کا مقام. میرے خیال سے سمجھانے کے لیے وہ پہلا ہی جملہ کافی تھا کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو حضرت خضر حضرت حجت کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اس کے آگے کسی جملے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت حجت کے پیچھے پیچھے چلیں گے حضرت خضر. اچھا جناب, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام کے تحت نبیوں کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے, تذکر دینے کے لیے, لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. وہ جو توحید لوگوں کی فطرت میں تھی اس فطرت کو جگانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. ظاہر سی بات ہے جب جس دور میں انبیاء آئے تو لوگوں نے, کفار و مشرکین نے انبیاء سے سوال کیا. کہنے لگے صاحب یا نبی اللہ, اگر آپ اللہ کی طرف سے ہو, اللہ کے نمائندے ہو, تو اللہ سے کہو کہ تمہاری تائید میں کچھ بھیجے یا فرشتوں کو بھیجے جو تمہاری تائید کریں. اللہ نے جواب نہیں دیا. سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا. سارے نبیوں کے پاس مشرکین و کفار آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب والا اللہ سے کہیے کسی ملک کو بھیجے تاکہ وہ آپ کی تائید کرے. اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن آخر میں جب حضرت محمد مصطفیٰ کا دور آیا, محمد مصطفیٰ سے لوگوں نے سوال کیے. کفار و مشرکین نے کہا یا رسول اللہ, اگر آپ اللہ کی طرف سے ہو, میں ربط دے رہا ہوں امام زمانہ کی طرف, پوری بیداری کے ساتھ ان جملات کو سنیے گا. اگر آپ اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ سے کہیے آپ کی تائید کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے جو آپ کی تائید کریں.
انبیاء سے کفار و مشرکین کہتے رہے لیکن اللہ نے جواب نہیں دیا، لیکن بات جب آخری نبی پہ آئی تو اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی ان سے جا کے کہہ دو قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین پر ملائکہ آسانی سے چل پھر لیتے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، یہ جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کے اندر اگر وہ قابلیت ہوتی کہ یہ ملائکہ کے ساتھ زندگی بسر کر لیتے یا ملائکہ کا اس زمین پہ چلنا آسان ہوتا تو یقین کیجئے ہم آسمانوں سے ان کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کے بھیج دیتے۔ بڑی توجہ، سارے انبیاء سے سوال ہوا لیکن اللہ نے جواب نہیں دیا، لیکن جب آخر میں محمد مصطفیٰ سے سوال ہوا تو اللہ نے بتا دیا۔ ریزن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ملائکہ کو زمین پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، کیونکہ ملائکہ کا اس زمین پہ چلنا دشوار ہے، ملائکہ ان کے ساتھ چل نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے۔ اچھا جناب، اب آئیے میرے ساتھ، کسی نبی کے دور میں ملائکہ زمین پہ رہ نہیں سکتے، ملائکہ کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، حد تو یہ ہے آخری نبی کے بھی دور میں ملائکہ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، لیکن سلام ہو آخری حجت پر۔ میرا مولا فرماتا ہے جب آخری حجت تشریف لائے گی، جب ظہور ہوگا، نہ صرف یہ کہ ہمارے بچے ملائکہ کو دیکھیں گے بلکہ ان کے ساتھ گھومیں گے، یہ دور حضرت حجت بیان کر رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ چلیں گے، نہ صرف یہ کہ ان کو دیکھیں گے، بلکہ ان کے ساتھ چلا کریں گے، پھرا کریں گے۔ اچھا جناب، اس دنیا میں ملائکہ کو دیکھنا کیوں مشکل ہے، کیوں دشوار ہے، کیوں ہم ملائکہ کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین پر ملائکہ کا چلنا پھرنا آسان ہوتا۔ خاص توجہات کا طالب ہوں، ذکر حضرت حجت ہو رہا ہے، پھر بعد میں نہ کہیے کہ جناب والا ذکر حضرت حجت بڑا کم ہوتا ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے فضائل اہل بیت علیہم السلام سنتے رہتے ہیں، لیکن امام زمانہ کے فضائل سننے کی عادت ڈالیں تاکہ امام زمانہ کے مسلسل فضائل اور امام زمانہ کا مسلسل تذکرہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے کہ اگر زمین پر ملائکہ کا چلنا آسان ہوتا، اطمینان کے ساتھ چل سکتے، تو ہم آسمانوں سے ملک کو رسول بنا کے بھیج دیتے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ملائکہ کا اس زمین پر چلنا پھرنا بڑا سخت ہے، دشوار ہے، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے ملک کو رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ مولا رضا کیا فرماتے ہیں؟ جب ظہور فرمائیں گے ہمارے قائم تو نہ صرف یہ کہ لوگ یا مومنین ملائکہ کو دیکھیں گے بلکہ ملائکہ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ملائکہ کے ساتھ چلا پھرا کریں گے۔ اچھا جناب، کیا اس دنیا میں ملائکہ کو دیکھنا پاسبل ہے؟ کہنے لگے صاحب نہیں ہے۔ کیوں؟ ملائکہ ہیں ملکوتی، ملائکہ ہیں ملکوتی۔ ہم لوگ اس دنیا کے رہنے والے مادہ ہیں، اس دنیا کے رہنے والے، اس دنیا میں ملائکہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ملائکہ کو کہاں دیکھ سکتے؟ سو جائیں خواب میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواب میں اس دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، عالم ملکوت میں چلے جاتے ہیں۔ توجہ، مولا کا جملہ یاد رکھیے گا، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو نہ صرف یہ کہ مومنین ملائکہ کو دیکھیں گے بلکہ مومنین ملائکہ کے ساتھ رہیں گے۔ خواب میں ملائکہ کو دیکھا جا سکتا ہے، کیوں؟ وہ ملکوتی ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے منقطع ہوتے ہیں تو ہماری روحیں ملکوتی ہو جاتی ہیں، ملکوت میں چلی جاتی ہیں۔ عالم ملکوت میں ملائکہ کو دیکھنا پاسبل ہے۔ نتیجہ یہی نکلا نا کہ عالم ملکوت میں ملائکہ کو دیکھنا پاسبل ہے۔ دوسری طرف حدیث کیا ہے کہ اس زمانے میں اور اسی دنیا میں اللہ ملائکہ کو بھیجے گا ظہور کے بعد اور لوگ ملائکہ کو دیکھیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ ظہور کے بعد آنے والا تمہاری اس دنیا کو دنیا نہیں بلکہ ملکوت بنا دے گا، ملکوت بنا دے گا۔ اچھا جناب، آئیے
حدیث سناتے ہیں ملائکہ کا اگر چلنا پھرنا آسان ہوتا تو ہم آسمانوں سے ملائکہ بھیجتے اور وہ ملائکہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے۔ امام رضا فرماتے ہیں اذا قام القائم، انبیاء کا جواب نہیں دیا خدا نے، رسول کا جواب دیا منع کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ملائکہ کا زمین پہ چلنا پاسبل نہیں ہے، ملائکہ زمین پہ چل نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، یہ لوگ ملائکہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن امام رضا کیا فرماتے اذا قام القائم یأمر اللہ الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین والجلوس معہم فی مجالسہم، کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ وہ مؤمنین کے پاس جا کے مؤمنین کو سلام کریں، نہ صرف یہ کہ سلام کریں، والجلوس معہم فی مجالسہم، بلکہ جائیں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، مؤمنین کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ وَإِذَا أَرَادَ وَاحِدٌ حَاجَةً أَرْسَلَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ فَيَحْمِلَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ، جب بھی کسی مومن کے دل میں حاجت ہوگی نا امام زمانہ سے، کوئی بات چیت کرنی ہو تو امام زمانہ ظہور کے بعد ملائکہ کو بھیجیں گے، ملائکہ اس مومن کو اٹھائیں گے، امام زمانہ کی خدمت میں لے کے آئیں گے، جب اس کی حاجت پوری ہو جائے گی پھر امام زمانہ کہیں گے اسے وہیں پہ پلٹا دو جہاں سے لے کے آئے تھے۔ امام زمانہ کے بعد کا دور خوبصورتی۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَن يَسِيرُ فِي السَّحَابِ، مؤمنین میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے جو آسمانوں میں اڑیں گے۔ ظہور کے بعد بعض مومن ایسے ہوں گے جو آسمانوں میں اڑیں گے۔ ابھی تک ملائکہ کا دیکھنا پاسبل نہیں تھا، امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ بعض مومن آسمانوں میں اڑیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، بعض ایسے ہوں گے جو ملائکہ کے ساتھ پرواز کریں گے، ملائکہ کے ساتھ پرواز کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْبِقُ الْمَلَائِكَةِ، بعض ایسے ہوں گے جو ملائکہ پہ سبقت حاصل کر لیں گے، ملائکہ سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَاكَمُ الْمَلَائِكَةَ إِلَيْهِ، بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ملائکہ اپنے کیسز لے کے آئیں گے۔ یہ ظہور کے بعد ملائکہ اپنے معاملات لے کے آئیں گے مومنین کی خدمت میں کہ ان معاملات کو حل کرو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَيِّرُهُ الْقَائِمُ قَاضِيًا عَلَى 100,000 من الْمَلَائِكَةِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مؤمنین میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جنہیں حضرت حجت 1,00,000 فرشتوں کے اوپر قاضی بنا کے بٹھائیں گے، ملائکہ کے درمیان قضاوت کرو۔ یہ دور ہوگا امام زمانہ کے ظہور کے بعد۔ ہمارے استاد محترم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ایک حدیث مشہور و معروف ماشاءاللہ سے سنی، اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم، یہ ظاہراً پانچویں امام سے روایت ہے۔ زیادہ دعائیں امام زمانہ کے لیے کرو، امام زمانہ کے فرج کے لیے کرو۔ فرج کسے کہا جاتا ہے؟ آپ ایک رسی لیجئے، اس میں گانٹھ لگا دیجئے، اس گانٹھ کو کھولنا فرج کہلاتا ہے، گشائش۔ مولا فرماتے ہیں زیادہ دعا امام زمانہ کی گشائش کے لیے کرو، کیونکہ امام زمانہ کی گشائش میں تمہاری گشائش ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب والا آپ پریشان ہو، آپ اپنی پریشانی کے لیے دعا نہ کرو، اسی پریشانی کو ذہن میں رکھو، دعا کرو امام زمانہ کے ظہور کی۔ بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ ذہن میں رکھو، لیکن دعا کرو امام زمانہ کے ظہور کی۔ اولاد کے لیے پریشان ہے ذہن میں رکھو، لیکن دعا کرو امام زمانہ کی سلامتی، امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔ حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ زیادہ دعائیں امام زمانہ کے لیے کرو، کیونکہ امام زمانہ کے فرج میں تمہارا فرج ہے، امام زمانہ کی گشائش میں تمہاری گشائش ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، 1,000 10,000 20,000 50,000 مشکلات ہیں،
لیکن ذرا سوچیں امام زمانہ کے ظہور کے بعد کیا یہ ساری مشکلات ایک چٹکی میں نہیں حل ہوں گی؟ ساری مشکلات، امن و امان اتنا زیادہ ہوگا. یہ دور پڑھیں، آپ کو وقت ملے تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حالات پڑھیں تاکہ امام زمانہ کے لیے عشق بڑھے اور امام زمانہ کے لیے مسلسل دعائیں کریں اور اس دور اور زمانے کی تمنا کریں. امن و امان آج دنیا، بھائی ملک چھوڑ رہے ہیں لوگ، کس لیے؟ بچوں کے فیوچر کے لیے. بچوں کو امن و امان دلانے کے لیے لوگ ملک چھوڑتے ہیں. ہمیں امن و امان چاہیے. اگر امن و امان کہیں ملے گا تو وہ دور امام زمانہ میں ملے گا. امام زمانہ کے دور کے لیے اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک ہیرن شیر کے ساتھ دریا کے کنارے ٹھہر کے پانی پئیں گے. دونوں اپوزٹ ہیں، اپوزیشنز ہیں. ایک دوسرے کو اگر دیکھیں تو حملہ کر دیں، کھا لیں. لیکن دور امام زمانہ اتنا پر امن ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے پانی پئیں گے. مومن جب بھی اسے کوئی حاجت ہوگی تو فرشتے اور ملائکہ اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے. کسی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی. مومن جہاں زمین پہ ہاتھ رکھے گا زمین ہیرا و جواہرات اگلے گی. یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. امام زمانہ کے لیے اشتیاق، امام زمانہ کے لیے عشق، امام زمانہ کے لیے تڑپ. بس آخر کے 2-4 لفظ امام زمانہ کے لیے. ایک استغاثہ. ہمارے یہاں معرفت کا کانسیپٹ الحمدللہ آ چکا ہے امام زمانہ کے حوالے سے. معرفت پہ علماء کے مختلف بیانات ہیں، انتظار پہ بھی ماشاءاللہ سے بیانات ہیں، دعا کے لیے بھی ماشاءاللہ سے بیانات ہیں. تھوڑا سا جو چیپٹر ابھی باقی رہتا ہے وہ ہے استغاثہ. امام زمانہ کی خدمت میں استغاثہ. اور دوسرا ہے غربت امام زمانہ کا پہلو. بس 2-4 منٹ خاص توجہ، شاید بچوں کے لیے ایک پیغام ہو. ہم سب کو کس کے ساتھ محشور کیا جائے گا؟ امام زمانہ کے ساتھ. ہمارے اس دور کا امام کون ہے؟ امام حجت، امام آخر الزمان، اس دور کی حجت ہے. ہم سب کو اس امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. ہم نے معرفت حاصل کر لی، انتظار امام زمانہ کا کیا، امام زمانہ کے لیے دعائیں کی. لیکن اس کے بعد جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ ہے استغاثہ. استغاثہ کیسے کریں گے؟ جب ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوگی امام زمانہ کے لیے، اس طرح کی تڑپ پیدا ہو کہ جس طرح سے اہل بیت اطہار کے دلوں میں تڑپ تھی. آپ نے دعائے ندبہ میں دیکھا کس طرح سے جملات ہیں. این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کے خون کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو انبیاء کے خون کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ کہ جو اصغر کے خون کا مثال کے طور پہ بدلہ لے گا، حسین کے خون کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو مؤمنین کو نجات دلائے گا؟ کہاں ہے وہ کہ جس کی وجہ سے مؤمنین کو راحت ملے گی؟ یہ استغاثے کے جملات ہیں، یہ تڑپ کے جملات ہیں. وہ جملات اور وہ تڑپ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. سدیر سیرافی کہتے ہیں امام زمانہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، چھٹے امام کے دور میں. سدیر کہتے ہیں میں امام جعفر صادق کے گھر پہ گیا، میں نے دیکھا امام جعفر صادق گھر پہ بیٹھے ہوئے، سر کھلا ہے، دونوں ہاتھ زانوں پہ ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. لفظ ہے کہ اس طرح سے رو رہے ہیں کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے اور وہ ماں اس بچے کے فراق میں بیٹھ کے گریہ کرے. اس طرح سے امام صادق رو رہے ہیں. روتے روتے کیا فرما رہے ہیں؟ جملے دیکھیے. غیبتک نفد رقادی وضیعت علی مہادی. اے امام زمانہ، آپ کی غیبت نے ہماری نیندیں اڑا دی ہیں. اب امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی، امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن امام صادق تعلیم دے رہے کہ تم جب امام زمانہ کے دور میں ہونا نا تو اس طرح سے استغاثہ کرنا. کبھی ہم نے کہا کہ یا امام زمانہ آپ کے بغیر ہماری مجلسیں ادھوری سے لگتی ہیں. اے امام زمانہ آپ کے بغیر ہمارے جلوس ادھورے سے لگتے ہیں. اے امام زمانہ آپ کے بغیر ہماری مجلسوں میں کوئی رونق نہیں ہے. کبھی ہم نے یہ تصور کیا؟ یا امام زمانہ آپ کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے. کبھی ہم نے امام زمانہ کی خدمت میں اس طرح سے استغاثہ کیا؟ امام زمانہ سے متمسک ہوں. امام زمانہ سے متمسک ہوں گے بہت سارے
جو مومنین کے درد ہے نا وہ سارے کے سارے درد امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھریں گے، پورے ہوں گے۔ ایک درد مومنین کے دلوں میں کیا ہے؟ جب مومنین مکہ جاتے ہیں، مکے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جنت البقیع کی طرف ویران قبروں پہ نظر پڑتی ہے نا، ویران قبروں پہ نظر پڑتی ہے تو امام زمانہ کی یاد آتی ہے، امام زمانہ کی یاد آتی ہے۔ امام زمانہ جو قبر زہرا ہمیں بتائیں گے، امام زمانہ قبر زہرا بتائیں گے، ہم دل کھول کے قبر زہرا پہ پرسا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ امام زمانہ کو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بڑی محبت تھی، اور جب بھی فرمایا دعا کرنی ہو میرے ظہور کے لیے تو جناب زینب علیہ مقام کا وسیلہ پیش کرو، وسیلہ پیش کرو۔ ایک شخصیت ہے زینب علیہ مقام، دوسری شخصیت ہیں ابو الفضل عباس، ایک زینب اور دوسرے ابو الفضل عباس۔ وجہ ہے، حکمت ہے، جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا جناب زینب نے کچھ سیدانیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ سیدانیوں نے سوال کیا، عرب کی جنگوں میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اتفاق ہو جائے تو عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے، انہیں کنیز بنا لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں زینب نے عباس پر بھروسہ کرتے ہوئے ضمانت دی کہ خبردار کوئی ایسے جملے نہ کہنا، تمہیں معلوم بھی ہے میں کس کے ساتھ جا رہی ہوں، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس میں مجال، جو خواتین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ کربلا میں ایک سہارا تھا جو سب کے لیے سہارا تھا، سب کے لیے سہارا تھا۔ امیر المؤمنین نے سب کے ہاتھوں میں رکھے، حسین و عباس کو بلایا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھا، عباس کے ہاتھ میں رکھا۔ یعنی حسین کی بھی سب سے بڑی آس اگر کربلا میں کوئی تھی تو وہ ابو الفضل عباس کی ذات تھی، عباس کی ذات تھی۔ حسین نے پورا دل لاشیں اٹھائے، پورا دل لاشیں اٹھائے۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کے چہرے پر خستگی کے آثار نہیں دیکھے، خستگی کے آثار نہیں دیکھے۔ ایک جملہ ہم سنتے چلے آ رہے بچپن سے کہ جب مولا عباس گھوڑے سے گرے، حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا الآن انکسر ظہری، اے عباس اب تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بڑے آہستہ انداز میں مولا عباس کے مصائب پڑھوں گا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیا مطلب ہے کمر ٹوٹ گئی؟ یہ عربی کا محاورہ ہے، جب کسی انسان کا بیس ختم ہو جائے، جب کسی انسان کا سب سے بڑا سہارا چھن جائے، تب وہ عرب کہتا ہے اب اس معاملے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے روز عاشورہ دیکھا، حسین کے چہرے پر آثار خستگی نہیں تھے، بلکہ جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا جاتا تھا حسین کا چہرہ مزید کھلتا چلا جاتا تھا۔ لیکن دو مقام ایسے تھے جہاں میں نے دیکھا حسین کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ایک جب حبیب گھوڑے سے گرا، حبیب نے آواز دی اے میرے آقا حسین، حبیب کا سلام قبول ہو۔ حسین حبیب کے لاشے پہ دوڑے، حبیب کے سر کو لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، حبیب سے پیار کیا۔ اے حبیب تم میرے بچپن کے دوست ہو، اے حبیب تیرے بعد حسین کا کیا ہوگا۔ ایک یہ مقام تھا جہاں حسین تڑپے، دوسرا مقام جب غازی نے نہر کے کنارے سے آواز دی میرا آخری سلام قبول ہو، حسین عجب نہیں دوڑے یہ کہتے ہوئے اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. حسین عباس کے پاس پہنچے, عباس کے سر کو لیا, اپنے زانوں پہ رکھا. کیا دیکھا؟ عباس کی, اے میرے آقا, میں آخری مرتبہ آپ کے چہرے منور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. حسین نے آنکھ سے تیر کو نکالا, دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی. ایک اور وصیت فرمائی, اے میرے آقا, اے میرے مولا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ یہاں تک پہنچے نا, آئیے ذرا مدینے لے کے چلتا ہوں. جب بشیر پہنچا ہے نا لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ, بشیر نے آواز دی, اے مدینے والو, یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا, حسین کو مار دیا گیا. ایک ضعیفہ عصے کے سہارے سے بشیر کے پاس آئی, کہنے لگی, بشیر, میں نے ایک جملہ کہا تھا نا شروع میں, سب کا سہارا, سب کا آسرا اگر کوئی ہے تو وہ عباس کی ذات ہے. سکینہ کا بھی سہارا عباس ہے, زینب کا بھی آسرا عباس ہے, حسین کا بھی آسرا عباس ہے, علی اکبر و قاسم و عون و محمد کا بھی آسرا عباس ہے. اسی طرح مدینے والوں کا بھی سہارا عباس تھا. جیسے ہی مدینے والوں نے سنا نا, ضعیفہ آگے بڑھی, بشیر کے پاس آئی, کہنے لگی, اے بشیر, تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہ زہرا کے لال حسین کی بات کر رہا ہوں. اے بشیر, میں تیری باتوں پر کیسے یقین کروں جبکہ اس حسین کے ساتھ میرا بیٹا عباس بھی تھا. ارے عباس کے ہوتے ہوئے کس میں مجال جو حسین تک پہنچے. بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی آپ نے صحیح فرمایا, جب تک عباس زندہ تھا نا کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے, لیکن شہزادی آپ کے بیٹے عباس کو مار دیا گیا. ارے کیسے مارا گیا؟ کہ شہزادی اس کے دونوں بازو قلم ہو گئے, مشک پہ تیر لگا, پیشانی پہ تیر لگا, گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, بی بی زمین پہ گر گیا. ام البنین تڑپ گئی. آگے بڑھی, بشیر ذرا اتنا بتا, تو نے بتایا نا میرے بیٹے کے بازو قلم ہو گئے تھے, شہزادی قلم ہو گئے تھے, بس اتنا بتا دے, جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا منہ کے بل زمین پہ آیا یا کلیجے کے بال؟ اللہ اکبر. بس آخری جملہ حسین سے عباس کی وصیت تھی نا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. حسین نے علم کو ہاتھ میں لیا, پھٹی ہوئی مشک اٹھائی, خیمے کی طرف بڑھے. سکینہ نے بچوں کو بلایا, اے بچوں ذرا قریب آؤ, یہ دیکھو چچا عباس کا علم ہے. بچوں پانی آنے والا ہے. روایت کے جملے ہیں, جیسے جیسے حسین آگے بڑھتے گئے بچی کی نظر حسین پہ پڑی. سکینہ نے آواز دی, اے بچوں مجھے معاف کرنا, میرا چچا نہر کے کنارے مارا گیا, میرا چچا پانی نہ لا سکا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائه و تسلیما لامرہ. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ماتم حسین.